ویلکم بیک دوستو، آج کی مووی کا نام ہے دا وے بیک، جو 2010 میں آئی ہے۔ آج کی مووی ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے پولینڈ سے، جب ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور کئی سینکوں کو بندی بنا لیا جاتا ہے۔ ان سب قیدیوں کو سائبیریا کی جیل میں لایا جاتا ہے، جو کہ کسی نرک سے کم نہیں ہے۔ وہاں پر ان کی طرح بہت سارے لوگ تھے جو اسی جیل میں کئی سالوں سے سڑ رہے تھے۔ ایک آفیسر ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ تاروں کی بھاڑ تمہاری جیل نہیں ہے، بلکہ پورا سائبیریا ہی تمہارا جیل ہے۔ اگر یہاں سے بھاگ بھی گئے تو ٹھنڈ اور بھوک سے مر جاؤ گے۔ اگر قسمت سے بچ بھی گئے تو لوگ تم کو مار دیں گے، کیونکہ ہر قیدی پر انعام رکھا ہے ہم نے، جس کی لالچ میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس جیل میں قیدیوں کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا تھا، انہیں پورا کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کئی قیدی مر بھی گئے تھے۔ اسی جیل میں ایک سمتھ نام کا امریکن قیدی تھا، جسے وانش نام کا ایک آدمی ملتا ہے، جو اسے کہتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، جس پر سمتھ کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ 7 لوگ بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جنریٹر بند ہونے پر ان لوگوں کو یہاں سے بھاگنا تھا، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ ان کے پیچھے کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھاگنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن طوفان کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر بھی یہ لوگ رات بھر چلتے رہے۔ انہوں نے اس رات 20 کلومیٹر کا راستہ طے کیا تھا۔ ان کو بھوک لگ جاتی ہے اور سب لوگ اپنا اپنا کھانا نکالتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ پھر سے چلنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یانش پرچھائی دیکھ کر انہیں راستہ بتا دیتا ہے۔ انہیں کسی بھی طرح لیک بیک تک پہنچنا تھا۔ وہ لوگ پورا دن چلتے رہتے ہیں اور اب شام ڈھلنے کو آئی تھی۔ وہ لوگ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لاتے ہیں، لیکن اس میں سے کاسک واپس نہیں آتا ہے، کیونکہ اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن وہ برف سے جم چکا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اسے دفنا دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نے برفیلے پہاڑوں کو پار کر لیا تھا۔ کم سے کم اب وہ ٹھنڈ سے نہیں مریں گے۔ اگلے دن وہ یانش کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ ایک ہرن پھنسا ہوا دکھائی دیتی ہے۔ اب ان کے لیے یہ تو دعوت تھی، کھانے کے لیے کوئی کمی نہیں تھی۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد منگولین بارڈر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سوویت نے منگول پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اسی لیے اب یہ لوگ منگول میں شرن نہیں لے سکتے۔ یہ لوگ چائنا جانے والے تھے، جس میں انہیں ریگستان کو کراس کرنا تھا، جو ان کا امتحان لینے والا تھا۔ وہ لوگ تیز دھوپ اور پانی کی دقت کا سامنا کرتے ہیں۔ پیڑ نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ لوگ چلتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب ان لوگوں نے ریگستان کو کراس کر لیا تھا، پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان لوگوں کو دی گریٹ وال آف چائنا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ اب وہ چائنا پہنچ چکے تھے۔ یہاں سے وہ لوگ اب انڈیا جانے والے ہیں۔ ایک آدمی ملتا ہے جو ان کو ہمالیہ دکھاتا ہے۔ وہ آدمی ان کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور ان کو کھانا دیتا ہے۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کو انڈیا جانے کے لیے سکم کے راستے سے جانا ہوگا۔ کچھ دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ لوگ آخر کار انڈیا پہنچ جاتے ہیں۔
یہ مووی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔